فرزندان توحید و سنت، صحابہ کرام اور اہل بیت سے محبت کرنے والے بزرگوں اور نوجوانوں، گزشتہ جمعۃ المبارک پر آپ کے سامنے نماز کے ترجمے پر گفتگو کی تھی کہ نماز کا ترجمہ یاد کرنا بہت ضروری ہے۔ آج کا یہ عظیم و شان جمعۃ المبارک عورتوں کی فضیلت پر ہوگا۔ آپ نے پڑھا ہوگا، اخباروں کے اندر، خبروں میں سنا ہوگا کہ 15 دن کے اندر، یعنی 15 دن قبل 2 واقعات پیش آئے ہیں جن کی وجہ سے انسان کا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ وہاں بھجرہ کے علاقے کے اندر 8ویں جماعت کے طالب علم نے اپنی والدہ سے ٹچ موبائل کا مطالبہ کیا تو والدہ نے کہا کہ امتحان کے بعد لے کر دے دوں گی، تو بچے کو غصہ آیا اور اس نے اپنی والدہ کو قتل کر دیا۔ اور اسی ضلع میاں والی کے اندر ایک اور واقعہ پیش آیا کہ 7 دن کی بچی کو گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا اور اسے شہید کر دیا گیا۔ میرے دوستو، یہ وہی جاہلیت والی باتیں ہیں، یہ وہی گزشتہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے مشرکین مکہ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے اور ایسی حرکتیں کیا کرتے تھے، آج پھر جاہلیت کی یاد تازہ کی جا رہی ہے۔ اور کئی جگہ پر یہ واقعات پیش آ رہے ہیں۔ کراچی کے اندر، بہاولپور کے اندر بچیوں کے ساتھ جنسی زیادتی کی جا رہی ہے۔ یہ جاہلیت کی علامت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جو سلوک عورتوں کے ساتھ ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کیا جاتا تھا، آج وہی سلوک اپنی ماؤں کے ساتھ اور اپنی بیٹیوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف نہیں لائے تھے، اس وقت عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی، عورت کا کوئی مقام نہیں تھا، عورت کی غلام جیسی حیثیت تھی، عورتوں کو وراثت کے اندر حصہ نہیں ملتا تھا، عورتوں کو وراثت سے محروم کر دیا جاتا تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کا وراثت کے اندر حصہ مقرر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عورتوں کو تعلیم نہیں دی جاتی تھی، عورت پر تعلیم کے دروازے بند تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو تعلیم کا حق دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عورتوں کو اور بچیوں کو جنگ کے اندر قتل کیا جاتا تھا، لیکن آپ نے اس فعل سے منع کیا۔ عورتوں سے شادی کر لی جاتی تھی اور مرد جتنی چاہے طلاقیں دے دے، طلاق کے بعد رجوع کر لیا کرتا تھا اور عورت پر ظلم ہوتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق کی ایک حد مقرر کی، اس کے بعد خاوند اپنی بیوی سے رجوع نہیں کر سکتا۔ اور عورت کو خلا کا حق نہیں دیا گیا تھا کہ عورت اگر اپنے خاوند سے راضی نہ ہو تو وہ خلا کر سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو خلا کا حق دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جس طرح مرد معاش کرتے تھے، اسی طرح عورتوں سے بھی معاش کروایا جاتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ معاش کرنا، کاروبار کرنا یہ عورت کے ذمے نہیں ہے بلکہ مرد کے ذمے ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ جو عورت وضع حمل کی تکلیف کی وجہ سے مر جائے وہ شہید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے حقوق بتائے، آپ نے عورت کو عزت دی، آپ نے عورت کی عظمت بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عورت کو دھکے دیے جاتے تھے، عورت کو رون دیا جاتا تھا،
اور عورت کی لڑکیوں کی بازاروں کے اندر بولیاں لگا کرتی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی. جب عورت کے مخصوص ایام کے دن ہوتے عورتوں کو گھروں سے باہر نکال دیا جاتا, عورتوں کو درختوں کے ساتھ باندھ دیا جاتا تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آمد پر عورت کو عزت دی اور عورت کو 4 حیثیتیں دیں. آپ نے فرمایا اگر عورت تیری بیٹی ہے تو عورت وہ تیری عزت ہے, اگر عورت تیری بہن ہے تب بھی تیری عزت ہے, اگر عورت تیری بیوی ہے اس کا خرچہ تیرے ذمے ہے, اگر عورت تیری ماں ہے اس کے قدموں تلے جنت ہے.